أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جلائی کے حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرۃ جلائی کے درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جلائی کے نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، جس طرح کے پہلے کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ نماز جمعہ کے عنوان سے انشاءاللہ چند ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، چونکہ نماز جمعہ پر بہت زیادہ جلوار اس وقت دجالیوں کی نصیریوں کی طرف سے بڑھ چکی ہے، اور ظاہر ہے اپنے شخص کے مزدور ہیں، انہوں نے اب اس کی نمک حلالی کرنا ہے۔ مختلف ہیل و حربوں سے مومنین کو شریعت سے دور ہٹانے کے لیے بہت ساری سازشوں کا جال بنا جا چکا ہے، اور مزید اس کو بنایا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ امام پہ بھی یقین ہونا چاہیے اور خدا پہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جب آپ کے امام موجود ہیں، وقت کے امام ہیں، تو انشاءاللہ ویسے ملائین کی ان دسیسہ کاریوں کو، دجل فریدیوں کو انشاءاللہ ناکام بنائیں گے انشاءاللہ، اور یہ نامراد ہوں گے ایسے لوگ۔ بہرحال اسی سلسلے میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی چند حدیث آپ کی خدمت میں اس طرح پیش کرنا جا رہا ہوں کہ چونکہ نماز جمعہ کے عنوان سے یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نماز جمعہ مختص ہے وقت کے امام کے ساتھ، اگر وقت کے امام نہیں ہے تو پھر نماز جمعہ حرام ہے۔ مومنین کرام، یہاں ہمیں افسوس تو اس چیز کا ہو رہا ہے کہ یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو عام تقریروں میں، گفتگو میں اصول دین کا بھی انکار کر رہے ہیں، فروع دین کا انکار کر رہے ہیں، چاہے جائے کہ نماز جمعہ کا وہ تذکرہ کریں، نماز جمعہ کا اقرار یا انکار اصول دین کو کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئے اس طرح کی گفتگو؟ انشاءاللہ ہم اصول دین پہ بھی گفتگو بہت جلدی آپ کی خدمت میں لائیں گے، لیکن ابھی صرف نماز جمعہ کی عنوان سے کہ آیا نماز جمعہ مختص ہے وقت کے امام کے ساتھ، یہ اس میں تعمیم ہے؟ تو سب سے پہلے اس کی پہلے حیثیت سنیں، تھوڑا سا فقہی پہلو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد 2-3-4 احادیث جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر کے گفتگو کو ختم کر دیں گے۔ تو سامعین گرامی، نماز جمعہ جو ہے یہ کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، کبھی حرام ہو جاتی ہے۔ البتہ واجب کب ہوتی ہے، مستحب کب ہوتی ہے، حرام کب ہوتی ہے؟ اب بطور مطلق اس کو حرام کہہ دینا یہ یا تو جہالت ہے یا پھر دجالی قوتوں کی نمک حلالی ہے، اس لیے کہ حرمت ہر جگہ پہ اس کی نہیں آئے گی۔ حرمت کے چند موارد فقہی طور پر وہ کہا ہے کہ مثلا ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ آپ کے پاس نماز جمعہ کا نصاب پورا نہیں، مثلا واجب آپ پر تب ہو جائے گی جب 7 بندے کم از کم موجود ہوں، 5 بندے ہوں گے تو نماز جمعہ کا قیام استحباب کے زمرے میں آ جائے گا، لیکن اس سے کم ہو تو آپ کو نماز جمعہ نہیں پڑھ سکیں گے، آپ جماعت کریں گے تو درست نہیں ہوگی۔ یا پھر دوسرا مورد ہے کہ حرمت کب آئے گی کہ مثلا جائر اور غاصب حکمران، اس کی طرف سے پابند کر دیا جاتا ہے کہ خطبہ جمعہ آپ نہیں دیں گے بلکہ حکومت کی طرف سے لکھا ہوا آئے گا، اور وہ خطبہ دینے کے آپ پابند ہوں گے، تو اب خطبہ دینا بھی حرام ہو جائے گا، نماز جمعہ پڑھنا بھی حرام ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اب ہم
اس کو ترک کرنا لازم ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کا دیا ہوا خطبہ پڑھنے سے یہ صرف خطبہ ہی نہیں، اب پڑھ رہے کہ تو اس جائر حکمران کی حکمرانی کو اب تسلیم کر رہے ہیں، اس کو جواز کی سند دے رہے ہیں۔ اور مذہب اہل بیت نے اس کی سخت ممانعت ہے۔ جس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جب شام کے حکمران کے ساتھ صلح فرمائی تھی تو اس میں ایک شرط یہ رکھی تھی، باقی شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ رکھی تھی کہ تیرے نامزد کیے ہوئے قاضی کی کسی عدالت میں بھی گواہی دینے کے لیے نہ امام حسن مجتبی آئیں گے، نہ میں آؤں گا، یعنی نہ میں امام حسن مجتبی آؤں گا، نہ میرا کوئی شیعہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے قاضی کی عدالت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بنانے والے کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، لہذا نہ اس کو تسلیم کرنا جائز ہے، نہ اس کے بنانے والے کو تسلیم کرنا جائز ہے۔ امام حسن مجتبی نے قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کیا۔ سامنے ہر جگہ پر یہ حرمت اب مثلا ہر ویسے گواہی دینا واجب ہے۔ قرآن میں کہتے ہیں لا تکتموا الشہادۃ، گواہی کو نہ چھپاؤ، گواہی چھپانا حرام ہے، دینا واجب ہے، لیکن ہر جگہ پہ چھپانا واجب ہے نہیں۔ سامنے اس کی تفصیل معصومین نے بتائی ہے۔ ایسا قاضی کہ جس کو بنانے والا کوئی ظالم حکمران ہو، غاصب ہو، اہل بیت کے حق میں بیٹھا ہوا ہے اور غاصب ہے، وہ کسی قاضی کو مقرر کرتا ہے، اس کی عدالت میں گواہی دینا واجب نہیں ہے بلکہ جانا حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ پر کبھی حرمت آتی ہے کہ ایسا ہی حکمران کے جو جائر ہے وہ کہتا ہے کہ خطبہ ہماری طرف سے لکھا ہوا آئے گا اور آپ پابند ہیں، امام جمعہ کو کہتا ہے آپ پابند ہیں یہ خطبہ دینے کا، آپ خطبہ دینا بھی حرام ہو جائے گا، نماز جمعہ پہ بھی حرمت آ جائے گی۔ تو بطور مطلق ہر جگہ پہ حرمت نہیں آئے گی، بس ایسا پاکستان کے اندر میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے حکمران کی طرف سے، تو ہم تو مشکل نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی نماز جمعہ پہ استحباب آ جاتا ہے، مثلا جس طرح میں نے عرض کی، جس طرح معصومین کی حدیث بھی ہیں وسائل الشیعہ کے اندر، اور باقی فروع کافی یا مثلا تہذیب الاحکام کے اندر یا بہار الانوار کے اندر، کہ جب 5 نمازی ہوں تو نماز جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن استحباب کی نیت سے پڑھیں گے آپ، نماز جمعہ پر استحباب آ جائے گا۔ یا پھر ایک بندہ ہے مومن ہے حالت سفر میں ہے، اس سے اس کا وجوب ساقط ہو جائے گا، وہ استحباب کے زمرے میں آ جائے گا، نماز جمعہ نہ بھی پڑھے نماز ظہر پڑھ لے، وہاں پھر استحباب آ جائے گا۔ اسی طریقے سے مومنین کرام، نماز جمعہ کبھی واجب ہوتی ہے، اور واجب کب ہوتی ہے؟ جب نہ اس میں حرمت کی شرطیں موجود ہوں، وہ میں نے 1-2 شرطیں بیان کر دی، 2-3 شرطیں بیان کی ہیں، نہ ہی اس میں استحباب ہو، تو پیچھے ہے وجوب۔ اب وجوب 2 طرز کا ہوتا ہے، ایک واجب عینی ہوتا ہے، ایک واجب تحجیری ہوتا ہے۔ وجوب کی اگرچہ تقسیم چند انحاء پہ ہوتی ہے، ایک نحو تقسیم یہ ہوتی ہے اس کی کہ واجب عینی اور ہے، واجب تحجیری اور ہے۔ امام معصوم کے ساتھ جو وجوب ہے وہ وجوب عینی ہے، یعنی جب سرکار حجت علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو نماز جمعہ واجب عینی اختیار کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اب نماز ظہر کا جمعہ والے دن اصلاً وجود ختم ہو جائے گا، مکمل صرف نماز جمعہ ہے، اب نہیں ہے نماز ظہر۔ لیکن امام معصوم کی غیبت میں اس پر وجوب، اب اس پر استحباب کی شرطیں بھی نہ ہوں، حرمت کی شرطیں بھی نہیں ہیں، جس طرح کہ مثلا جائر حکمران کی طرف سے خطبہ دینا، یا مثلا تعداد ہی پوری نہ ہونا، 2-3 بندے ہوں تو جائز نہیں ہوگا، تو وہ بھی نہیں ہے، مطلب بندے بھی پورے ہیں، جائر حکمران کی طرف سے پابندی بھی نہیں ہے، آپ حالت سفر میں بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اب یہ ہے آپ کے پاس 7 یا 7 سے زائد افراد موجود ہیں، تو اب جو امام زمان جو ہیں وہ غیبت کبریٰ میں ہیں، تو اب واجب تحجیری ہوگا۔ تحجیر کہتے ہیں کہ تحجیر وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ 2 عدل ہوتے ہیں، ان 2 عدل میں سے ایک کو اختیار کیا جاتا ہے، ایک کو چھوڑا جاتا ہے، یعنی آپ کے سامنے 2 چیزیں موجود ہیں، ایک نماز جمعہ ہے، ایک نماز ظہر ہے، ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے۔ یہ اختیار آپ نے نہیں کرنا، فقیہ آپ کو کر کے دے گا کہ اس وقت کے اندر، مثلا نماز جمعہ کے ایک مخصوص وقت ہے، اس نماز جمعہ کے مخصوص وقت کے اندر اگر آپ نماز جمعہ کی نیت کریں گے تو یہ واجب ہو جائے گا،
البتہ واجب عینی کے نہیں کہہ رہا، واجب عینی مختص امام کے ساتھ، یہ واجب تخجیری ہے۔ تخجیر کہتے ہیں جب آپ کے سامنے دو چیزیں ہوں، ان دو میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا ہو۔ آپ نے جمعہ کو اختیار کیا، نماز جمعہ کا ایک مخصوص وقت ہے، اس مخصوص وقت کے اندر اس کی نیت کر لی جائے تو واجب کی نیت سے پڑھیں گے۔ میں آپ کے انشاءاللہ اس مطلب کی تائید میں آپ کی خدمت میں چاند ایک حدیث بھی پیش کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، نماز جمعہ واجب تخجیری، تخجیر میں نے بتا دیا، لذا استحباب کب آئے گا؟ یا تو آپ حالت سفر میں ہوں، یا پھر آپ کے پاس جماعت کے لیے صرف 5 افراد ہوں، یا پھر نماز جمعہ کی نیت اس کی نماز جمعہ کے وقت گزرنے کے بعد کر لی جائے تو پھر اس کا وجوب ختم ہو جائے گا، استحباب پہ آ جائے گی، نماز ظہر آپ پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ لیکن نہ آپ کے پاس 5 سے زیادہ بندے موجود ہیں، بلکہ 7 یا 7 سے اوپر ہیں، نماز جمعہ واجب ہے۔ آپ کے پاس حرمت کی بھی شرطیں نہیں ہیں، یعنی حکمرانوں کی طرف سے پابندی بھی نہیں ہے، نصاب بھی پورا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ نماز جمعہ واجب تحجیری ہے، امام کے ظہور پر واجب عینی کی شکل اختیار کر دے گی۔ واجب عینی میں 2 چیزیں نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتا ہے، جیسے نماز فجر ہے ہر صورت میں پڑھنا ضروری ہے، نماز ظہر مثلا نماز مغرب ہے ہر صورت میں پڑھنا ضروری ہے، نماز عصر ہے ہر صورت میں پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن امام کی غیبت میں واجب نماز جمعہ کے واجب کی نیت کب کی جائے گی؟ جب نماز جمعہ کا جو وقت ہے اپنا محدود سا اس کا وقت ہوتا ہے، بس آدھا گھنٹہ سوال کے بعد مثلا اس کے اندر یا 1 گھنٹے کے اندر بعض فقہا نے کہا 1 گھنٹے کے اندر اس کی نیت کر لیں تو اس کو واجب کی نیت سے آپ ادا کریں گے۔ لیکن میرے محترم سامعین، آئیں جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا فقہی پہلو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، چاند کا حدیث میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس وسائل الشیعہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور وسائل الشیعہ کتاب الصلاۃ ہے، نماز جمعہ کے متعلق ہی سینکڑوں احادیث یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ تو مومنین کرام، اس میں حدیث نمبر 9382 ہے، اور اس باب وجوب ہے علی کل مکلف الا الهم والمسافر والعبد والمرأ والمریض والاعمى ومن كان على رأسه ازيد من فرسخين۔ یہ پورا باب ہے، باب کا نام میں نے لیا ابواب صلاۃ الجمعہ وآدابها۔ تو یہاں پر اس کا پہلا باب ہے، اس پہلے باب کی پہلی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ خود انشاءاللہ آپ عبارت سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نماز جمعہ کی حیثیت کیا ہے آج کے دور میں۔ محمد بن علی بن الحسین باسنادہ عن زرارہ بن عائش عن ابی جعفر الباقر علیہ الصلاۃ والسلام قال انما فرض اللہ عز وجل على الناس من الجمعة الى الجمعة 35 صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن 9 عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين۔ سنیں ذرا ترجمہ خلاصہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب زرارہ بن عائشن کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں پر ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک 35 نمازیں فرض کی ہیں۔ ظاہر ہے ایک دن میں 5 نمازیں ہیں اور ایک جمعہ 7 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، تو 35 نمازیں ہوں گی۔ 35 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں۔ فرض اللہ عز وجل علی الناس من الجمعہ الى الجمعہ 35 صلاة، 35 نمازیں اللہ نے فرض کی، منها صلاة واحدہ، ان میں سے واحد نماز ہے فرضہ اللہ عز وجل فی جماعت وہی الجمعہ، ان میں سے واحد نماز ہے نماز جمعہ کہ جس کو اللہ نے فرض کیا ہے اور اس میں جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم قرار دیا ہے۔ باقی جو 35 نمازیں ہیں 7 دنوں کی،
یعنی ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، عصر ہے، ان میں نماز جماعت لازم نہیں ہے۔ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے ان میں سے واحد نماز ہے نماز جمعہ جس میں جماعت کے ساتھ حاضر ہونا فرض قرار دیا گیا۔ اب آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ فرض ہی نہیں۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں وَوَضَعَهَا عَنْ تِسْعَ، اور اللہ رب العزت نے 9 افراد سے نماز جمعہ کا حکم اٹھا لیا۔ وہ کون سے ہیں؟ الصغیر والکبیر والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمریض والأعمى ومن كان على رأس فرسخین۔ امام فرماتے ہیں 9 افراد ایسے جن پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ کون سے؟ یا تو بچہ ہو، نابالغ ہو، اس پر نماز نہیں، شیخ الکبیر ہو، صحیح ہو، چلنے کے قابل نہیں، اس پر نہیں، مجنون، مسافر ہو، عبد مملوک ہو، عورت ہو، مریض ہو، اندھا ہو، یا جس کا فاصلہ 2 فرسخ سے زیادہ، اور 1 فرسخ 3 میل کے فاصلے پر محیط ہوتی ہے، اور 3 میل 5.5 کلومیٹر سے کچھ میٹر زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، اور جس کا فاصلہ 1 فرسخ نہیں 2 فرسخ سے زیادہ ہو، اس سے اللہ نے یہ حکم اٹھا دیا تاکہ دین میرا اس کے لیے مشقت نہ بن جائے۔ سامعین، آج اگر کوئی شخص کہتا ہے نماز جمعہ ساکت ہے تو وہ اس کے لیے چند چیزیں ہیں جو معصوم نے بیان فرمائی۔ کس سے ساکت ہے؟ اگر وہ ساکت کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے چند شرطیں وہ کام کر لے۔ کیا کرے؟ یا تو وہ بچہ بن جائے، یا پھر پاگل ہو جائے، یا پھر اندھا ہو جائے، یا پھر عورت بن جائے، یا پھر عبد مملوک بن جائے۔ یہ شرطیں جو میں نے بھی بیان کی سامنے، معصوم کا فرمان ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر نماز جمعہ کا وجوب ساکت ہو جائے، اور واجب تخجیری میں کہہ رہا ہوں، واجب عینی نہیں کہہ رہا، واجب عینی مختص امام کے ساتھ، تو چند چیزیں کر لیں، چند میں سے کوئی ایک کر لیں۔ مثلا آپ پاگل ہو جائیں۔ اب میرے محترم سامعین، اس میں بہت ساری احادیث ہیں۔ اب ایک اسی باب کی حدیث نمبر 6 ہے، اور وسائل الشیعہ کے اعتبار سے شروع سے لے کر اب تک جو حدیث نمبر ہے 9387 نمبر حدیث ہے۔ اس باب کی حدیث نمبر 6 ہے، قال وخطب امیر المؤمنین فی الجمعۃ فقال الحمد للہ الولی الحمید الی ان قال، امیر المؤمنین نے جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں میرے امام نے اللہ رب العزت کی ولی الحمید کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد معارف بیان کرتے رہے امیر المؤمنین، قال والجمعۃ واجب والجمعۃ واجبۃ علی کل مؤمن، نماز جمعہ ہر مومن پر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نماز جمعہ مجھ پر واجب نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مومن بھی نہیں کہتا، سمجھتا۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں ہر مومن پر واجب ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو وقت کے امام کے ساتھ مختلف، میں کہہ رہا ہوں وہ واجب عینی ہے، لیکن امام کی غیبت میں جب نماز جمعہ کے وقت کے اندر اس کی نیت کی جائے تو پھر اب واجب تخجیری کی ہے، یہ تخجیر میں بیان کر چکا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہر مومن پر نماز جمعہ واجب ہے، الا علی الصبی والمریض والمجنون والشیخ الکبیر والاعمی والمسافر والمرأة والعبد المملوک ومن كان على رأس فرسخین۔ وہی 9 چیزیں، وہی 9 افراد ہیں، ہر مومن پر واجب ہے سوائے 9 افراد کے۔ اسی طرح اب ایک حدیث سنیں کہ علماء یہود کے کچھ لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوری سند کے ساتھ علماء کہتے قال جاء نفر من اليهود الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسألوه عن 7 خصال، کہ علماء یہود میں سے گروہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کہ انہوں نے چند چیزیں 9 چیزوں کے متعلق پوچھا، ان میں سے ایک نماز جمعہ تھی۔ فقال اما یوم الجمعہ فیوم یجمع اللہ فیہ الاولین والآخرین،
میرے مولا فرماتے ہیں نبی اکرم کہ جمعہ کا دن کا تم نے پوچھا تو یہ وہ دن ہے جس دن خدا اولین و آخرین کو جمع کرے. فما من مؤمن مشى فيه الى الجمعه الا خفف الله عليه احوال يوم القيامه ثم يؤمر به الى الجنه. کہ جمعہ کے دن جب نماز جمعہ کی طرف جو بھی مومن پیدل چل کے آتا ہے خدا اس پر قیامت کے دن قیامت کے احوال اور ہولناکیوں کو اٹھا دے گا اور ہلکا کر دے گا حتیٰ کہ خدا اس کو جنت میں جانے کا حکم جاری کر دے گا. آپ کہتے ہیں یہ جائز نہیں حرام ہے. نبی اکرم اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں, ہولناکیاں اس سے ختم کرنے کی بشارت دے رہے ہیں. اور میرے محترم سامعین ایک حدیث اور سنیں اور گفتگو آپ کی بالکل ختم ہو گئی ایک بہت جلدی کے ساتھ کہ جناب زرارہ پوری سند ہے وعنہ عن السفار عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسیٰ عن حریث و فضیل عن زرارہ عن ابی جعفر الباقر علیہ الصلاۃ والسلام قال صلاۃ الجمعۃ فریضۃ. جناب زرارہ کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جمعہ فرض ہے والاجتماع الیہ فریضۃ مع الامام, اور جب امام جمعہ ہو تو اس کے ساتھ حاضر ہونا, ساتھ ہونا, اس کی طرف چلنا یہ واجب ہے, فریضہ ہے. فإن ترک رجل من غیر علۃ ثلاث جمع, اور اگر کسی شخص نے 3 جمعے بغیر کسی مجبوری کے ترک کر دیے فقط ترک ثلاث فرائض, اس نے 3 فریضے ترک کر دیے. ولا يدع ثلاث فرائض من غیر علۃ الا منافق, اور 3 فرائض بغیر کسی مجبوری کے ترک کرتا ہی نہیں ہے مگر وہ کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے. مومنین کرام اس سلسلے میں بہت زیادہ احادیث ہیں کہ 3 جمعے جس نے بغیر کسی علت کے بغیر کسی مجبوری کے ترک کر دیے. کہیں پہ مولا فرماتے ہیں طبع اللہ علی قلبی, اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اب وہ صم بکم عمی فهم لا یفقهون, اندھا ہے, آنکھیں رکھتا ہے پر اندھا ہے, کان رکھتا ہے پر بہرا ہے, دل رکھتا ہے پر سمجھتا ہے, زبان رکھتا ہے پر گونگا ہو جاتا ہے, اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. معصوم فرماتے جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر ترک کر دیے وہ کیا ہوا, وہ منافق. نبی معصوم امام باقر علیہ السلام کی حدیث, یہ وسائل الشیعہ میرے سامنے موجود ہے. اس کی ابواب صلاۃ الجمعہ کھولیں پڑھیں ذرا اور پھر دیکھیں. امام معصوم کے ساتھ جو اس کا اختصاص ہے وہ وجوب عینی کی شکل میں ہے, لیکن امام معصوم نہیں ہے, یہ عیبت کبریٰ میں ہے, تو پھر وجوب تحذیری ہے ثانی. یا اگر اپنی شرط کے ساتھ کبھی استحباب اور کبھی حرمت علی بطور مطلق اس کو حرام کہنا در حقیقت یہ مذہب اہل بیت سے جاہل ہونے کی نشاندہی ہے. پروردگار ایسے جہلاء سے اور ایسے اشرار سے ہم سب کی اور ہماری ملت کو خدا محفوظ فرمائے اور ہمیں احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے کی خدا توفیق عطا فرمائے.